خرم شہزاد صاحب، یہ جو ایک پبلک میں ایک سوال ہو رہا ہے کہ جو ایران اور امریکہ کی جنگ کے اثرات ہیں وہ تو پوری دنیا میں نظر آ رہے ہیں، اس سے تو کوئی انکار نہیں کرتا، لیکن پاکستان میں جو پیٹرول کی قیمت ہے وہ 414 روپے ہے، انڈیا میں 94 روپے 70 پیسے انڈین کرنسی میں ہے جو پاکستانی کرنسی میں 279 روپیز بنتے ہیں، اور بنگلہ دیش میں 135 ٹکا ہے جو پاکستانی کرنسی میں 306 روپے 68 پیسے بنتی ہے۔ تو وہاں پر پیٹرول اتنا مہنگا نہیں ہوا، پاکستان میں اتنا مہنگا کیوں ہو رہا ہے؟ اور پیٹرولیم لیوی جو ہے اس میں ایسی کون سی راکٹ سائنس ہے کہ علی پرویز ملک صاحب اس کا جواب نہیں دے سکتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو جی مجھے پروگرام میں بلانے کے لیے۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات ہے تھوڑا سا کانٹیکس ہم سمجھ لیتے ہیں کہ اوور آل پیراڈائم ہے کیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جنگ چلی ہے اور اس کے اثرات پوری دنیا پہ آئے ہیں، اور تقریباً میں آپ کو ایک ایسٹیمیٹ بتاتا ہوں، $3.5 ٹریلین، 3500 ارب ڈالر کا امپیکٹ پہلا راؤنڈ جو تھا اس میں دنیا پہ پڑا ہے، اور یہ کوئی 4 سے 5% ہم سب بنتا ہے گلوبل اکانومی کا۔ تو ایک تو یہ ڈائریکٹ امپیکٹ آیا۔ دوسرا یہ آپ دیکھیں کہ پاکستان نے کیا کیا۔ پاکستان نے دو بڑے کام کیے۔ پاکستان نے ایک شروع میں پرائس ٹرانسمیشن دی، یعنی کہ پرائس بڑھائی تھوڑی، اور پھر 3 ہفتے روکی۔ آپ کو پتہ ہے اس 3 ہفتے کے دوران ڈیزل کی قیمتیں کہاں سے کہاں گئیں؟ ڈیزل کی قیمتیں جو ہے، جو رفلی میں وہ بتا رہا ہوں کہ جو ریفائنری سے نکلتا ہے ڈیزل یا پھر امپورٹ اسٹیٹ سے کنٹری میں آتا ہے ڈیزل، اگر وہ 250 روپے کا تھا تو وہ 500 روپے کا ہو گیا تھا، اور پاکستان میں قیمت 333 روپے کے قریب تھی 3 ہفتے تک۔ وہ گورنمنٹ نے اپنے اوپر سبسڈی اپنی فسکل پہ جو ہے برڈن لے کے اس کو پرووائڈ کیا، یہ آپ ہم سب کو پتہ ہے، اور اس کا اماؤنٹ آپ کو پتہ ہے 128 ارب روپے بنا۔ اس کے بعد صوبوں کے ساتھ پھر ہاتھ ملایا فیڈرل نے کہ جی اب ہم مل کے جو ہے سپورٹ کرتے ہیں اس ولنریبل سیکٹر کو جو آپ دکھا بھی رہے تھے، جس میں بائکس والے آتے ہیں، جس میں جو ہے ڈیزل سے چلنے والی گاڑیاں، جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے وہ آتی ہے، لاجسٹکس آتی ہے، پھر ایگریکلچر چھوٹی ٹرانسپورٹرز جو ان کو پرووائڈ کیا جاتا ہے، تو ان کو جو ہے آپ کو جو ہے وہ سبسڈیز دی گئی۔ آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے 2 مہینے سے، انفیکٹ اب 2.5 مہینے ہونے والے ہیں، کہ آپ کی جنگ جو ہے رک تو گئی ہے لیکن وہ رستہ بھی نہیں کھلا ہے، تو قیمتیں آج بھی $100 سے اوپر ہیں آئل کی، ڈیزل کی قیمتیں آج بھی جو ہے وہ نیچے نہیں آئی ہیں، پیٹرول کی قیمتیں آج بھی اوپر ہیں۔ لیکن انڈیا میں کیوں نہیں اندر پیٹرول مہنگا ہوتا؟ میں آتا ہوں اس کی طرف۔ دیکھیں، انڈیا کے پاس 700 ارب ڈالر کے ریزروز ہیں، آپ کے پاس 16 ارب ڈالر کے ریزروز ہیں۔ انڈیا کے یہاں پہ 3 بڑے مسئلے ہوئے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے انڈیا میں آج کیا ہوا ہے؟ آج مودی نے کیا اناؤنس کیا؟ اس نے کہا لوگ پیٹرول کم استعمال کریں۔ جی نہیں، صرف پیٹرول کم استعمال نہ کریں، لوگ جو ہے گھروں سے کم نکلیں، کم ٹریول کریں، باہر بھی کم جائیں، کھانے بھی کم پکائیں، اور اس طرح کی بہت ساری چیزوں نے پوری یہ تو ہم تو کئی دنوں سے کہہ رہے ہیں۔ ایگزیکٹلی، ہم تو پہلے موو کیا نا ہم نے، ایونچولی دنیا فالو کر رہی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ، جس کے پاس 700 ارب ڈالر کے ریزروز ہیں، ہمارے پاس 16 ارب ڈالر کے ریزروز ہیں، ہم بھی امپورٹ کرتے ہیں، وہ بھی امپورٹ کرتے ہیں۔ آج ان کے گیس اسٹیشنز پہ لائنیں لگی ہیں ایل پی جی کی، آپ کو پتہ ہے نا 90% ان کے یہاں گھر جو ہے ایل پی جی پہ چلتے ہیں، ایل پی جی کی وجہ سے لائنیں لگی گیس اسٹیشنز پہ، پیٹرول کے اسٹیشنز پہ۔ آپ کو پاکستان میں کسی پیٹرول اسٹیشن پہ، ڈیزل پہ، گیس اسٹیشن پہ لائنیں نظر آئی ہیں؟ کوئی لا اینڈ آرڈر کی اسٹیشن نظر آئی ہے؟ وہ کیوں نہیں آئی؟ گورنمنٹ نے کام یہ کیا ہے کہ گورنمنٹ نے پرائس پاس آن بھی کی ہے اس سیگمنٹ پہ جو برداشت کر سکتا ہے، کیونکہ ایکچوئل پرائس ہمیں مارکیٹ کی دینی ہے۔ دوسرا، ولنریبل سیکٹر کو سپورٹ کیا، اور آپ نے دیکھا پرائم منسٹر نے 1 مہینہ آگے کر دیا مزید سپورٹ کو، جو بائکرز کو 2000 روپے دے رہے ہیں، ڈیزل کی گاڑیوں کو جو ہے وہ 75,000 روپے دے رہے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ کیلیبریٹڈ اپروچ لے کے چلے ہیں، تو ہمارے پاس سپلائی بھی انشور ہوئی ہے، پرائز بھی ہم نے مینیج کی ہے، اور ساتھ میں ہم نے جو ہے یہ بھی مینیج کیا ہے۔ یہ جو بات آپ نے کہی ہے جی، یہ علی پرویز ملک صاحب بھی تو نیشنل اسمبلی میں کہہ سکتے ہیں۔ اب میں تو چلیں، اچھا مینیج کیا انفیکٹ۔ رانا صاحب میں آپ کے پاس آتا ہوں، لیکن ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب یہ ذرا آپ بتائیں گے کہ یہ جو آپ کا جو پوائنٹ ہے وہ ہے، میں نے دیکھا آپ کا ایک ایکس پہ اسٹیٹمنٹ ہے کہ پیٹرولیم لیوی فرام ₹20 ٹو ₹117، پیٹرولیم لیوی ڈیڈنٹ رائز بیکاز آئل بیکیم ایکسپینسو۔ تو آپ جو خرم شہزاد صاحب کہہ رہے ہیں اس سے اتفاق کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ دیکھیے، پہلی بات تو بنیادی بات یہ ہے کہ عالمی منڈی میں جو قیمت ہے اسی قیمت پہ بھارت بھی خریدتا ہے، اسی قیمت پہ بنگلہ دیش بھی خریدتا ہے، اور اسی قیمت پہ پاکستان بھی خریدتا ہے۔ اب فروری کی 1 تاریخ جو آپ ذکر کر رہے ہیں وہ تقریباً 95 روپے 95 روپیز لیٹر دلی میں یہ قیمت تھی 1 فروری کو۔ جنگ آپ کو یاد ہے کہ فروری 28 کو شروع ہوئی، آج بھی دلی میں وہی قیمت ہے۔ تو دلی کے اندر 0% اضافہ ہوا ہے، عالمی منڈی وہی ہے۔ بنگلہ دیش میں 16% اضافہ ہوا ہے، عالمی منڈی وہی ہے۔ اور پاکستان میں 61.50%، 61%، عالمی منڈی وہی ہے۔ تو ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ بنگلہ دیش کے پاس یا بھارت کے پاس ایسی کون سی جادو کی چھڑی ہے
کہ وہ بھی اسی قیمت پہ تیل خریدتے ہیں عالمی منڈی خرم پہ۔ شہزاد صاحب کہہ رہے ہیں کہ بنگلہ دیش کے جو فورن ایکسچینج ریزروز ہیں اور انڈیا کے دونوں کے پاکستان سے بہت زیادہ ہیں۔ دیکھیے اس کا فورن ایکسچینج ریزرو سے قطعاً کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ جو بھارت نے کام کیا وہاں پہ جو فیصلہ ساز شخصیات ہیں، جو فیصلہ ساز ادارے ہیں، انہوں نے کہا کہ عالمی منڈیوں میں قیمت بہت تیز ہو گئی ہے۔ فیڈرل حکومت جو ہے بھارت کی، اس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنی ایکسائز ڈیوٹی کم کر رہے ہیں۔ جو اسٹیٹ گورنمنٹ ہیں انہوں نے کہا ہم سیلز ٹیکس جو ہے وہ کم کر رہے ہیں۔ جو باقی بوجھ تھا عالمی منڈی کے نتیجے کا، وہ وہاں پہ فیصلہ ساز شخصیات نے فیصلہ کیا کہ جو 3 بھارت کی بڑی کمپنیاں ہیں، جس میں انڈین آئل کمپنی، آئل کارپوریشن ہے، بھارت پیٹرولیم ہے، ہندوستان پیٹرولیم ہے، ان کی بیلنس شیٹ کے اوپر یہ بوجھ ڈالا جائے گا۔ اس کا فورن ایکسچینج ریزرو سے قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ملک کے اندر ایک فیصلہ کیا گیا کہ جو بوجھ ہے وہ عوام پہ ڈالنا ہے، وہ اپنی کمپنی پہ ڈالنا ہے، وہ حکومت کے خزانے پہ ڈالنا ہے، یا کس پہ ڈالنا ہے۔ پاکستان میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ جو 100% بوجھ ہے عالمی منڈی کا وہ پاکستانی عوام پہ ڈالنا ہے، اور پلس اسی بہانے حکومت نے اپنا خزانہ بھی بھرنا ہے، جو پیٹرولیم لیوی کا آپ ذکر کر رہے ہیں۔ تو یہ 3 ممالک ہیں، تینوں ایک ہی قیمت پہ عالمی منڈی سے تیل خریدا انہوں نے، اور تینوں کی اندرونی پالیسیز جو ہیں وہ فرق ہیں۔ بنگلہ دیش نے پارشل ابزارپشن کی، انہوں نے کہا کہ کچھ بوجھ جو ہے 16% بوجھ جو ہے وہ ہم عوام پہ ڈالیں گے، اور باقی بوجھ جو ہے وہ جو بنگلہ دیش پیٹرولیم کی بیلنس شیٹ ہے اس کے اوپر ڈالا جائے گا۔ یہاں پہ فورن ایکسچینج ریزرو کا قطعاً کوئی تعلق نہیں۔